جاءکم برہان من ربکم چشتی۔ حضرات علماء ذوی الاحترام، حاضرین جشن میلاد، پردہ نشین، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار سید المعصومین شفیع المذنبین رحمت للعالمین طہ و یاسین حسن خوباں سید عالمیان نائب پروردگار امام الانبیاء سید المحبوبین حسن کامل سید عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی دھومیں مچانے آئے ہیں۔ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ اور نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرہانے آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج 11ویں شب ہے اور پوری دنیا کے اندر عاشقان رسول اپنے آقا کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں۔ بہت سارے ملکوں میں آج 12ویں شب بھی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور ہم بھی اپنے آقا کے میلاد کے چرچے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ یقیناً ہر نبی شان والا، ہر نبی بلند مرتبے والا، ہر نبی بزرگی والا، ہر نبی عظمت والا، لیکن اپنا نبی ہر نبیوں سے اعلیٰ ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ محمد ہمارے، محمد ہمارے، ایسے نہیں، محمد ہمارے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ کیسی شان والا ہے جس کی شان قرآن یوں بیان کرتا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ محمد شان والے رسول اللہ کی دلیل بن کر کے آئے، اللہ کی برہان بن کر کے آئے، خدا کی وحدانیت کا ثبوت بن کر کے آئے، خدا کی تخلیق کا شاہکار بن کر کے آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شان والا رسول ہے اس کا آنا بھی بے مثال ہے اور اس کا جانا بھی بے مثال ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس، تمہارے درمیان وہ شان والا رسول آیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لقد جاءکم رسول فرما کر ان کی عظمت کے ڈنکے قرآن بیان کرتا ہے، اور جب وہ نبی جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، گویا کہ ان کا آنا بے مثال،
ان کا جانا بے مثال، ان کی آمد کے واقعات تو آپ نے سنے ہوں گے اور آپ سنیں گے انشاءاللہ، لیکن آج کی محفل حضور کے معصوم بچپن کے حوالے سے ہے۔ آئیے میں اپنے نبی کا معصوم بچپن بیان کروں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہوں گے، آپ کسی بھی وزیر اعظم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ صدر جمہوریہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ بڑے بڑے علماء کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، بڑے بڑے مفکرین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا آج جو لوگ مائک پر بڑی گھن گرج کے ساتھ تقریریں کرتے ہیں یا جن کا فتویٰ بہت زیادہ اعتماد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ سنجیدہ کب ہوئے ہیں؟ پڑھنے لکھنے کے بعد سنجیدہ ہوئے، شعور پر پہنچنے کے بعد سنجیدہ ہوئے، جوانی پر پہنچنے کے بعد سنجیدہ ہوئے۔ بچپن دیکھیں، کوئی پتنگ اڑاتا تھا، بچپن دیکھیں کوئی سائیکل کی والکلی کھول لیا کرتا تھا، بچپن دیکھیں کوئی سائیکل گرا دیا کرتا تھا، بچپن دیکھیں کوئی سائیکل لے کر کے جاتا تو وہ 1 گھنٹے والی سائیکل 50 پیسے دے کر لے کر کے جاتا اور دن بھر گھماتا اور پتہ نہیں کہاں پھینک کر کے آتا۔ آپ کہیں گے یا اللہ، جسے ہم اتنا بڑا مفتی سمجھتے ہیں وہ بچپن میں اتنا ایسا تھا، لیکن اس کو کوئی عیب نہیں تصور کرتا، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ بچپن ہوتا ہی لا ابالی ہے، بچپن ہوتا ہی لا ابالی ہے، بچپن ہوتا ہی شریر ہے، اس لیے بچپن کی باتیں بہت زیادہ اعتماد کے قابل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں آج اگر کوئی وزیر اعظم ہے تو اس کا بچپن دیکھیں کہ بچپن کے اندر وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے کبھی باپ کو ایک کک بھی مار دیا کرتا تھا، یہ بچپنا ہوا کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیں میرا نبی کیسا نبی ہے، میرا آقا کیسا آقا ہے، ارے ان کے بچپن کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کا بچپن ایسا نظر نہیں آتا، میرے مصطفیٰ کا بچپن جیسا نظر آتا۔ محمد ہمارے کیسا حسین بچپنا ہے کہ لوگ بڑھاپے میں پہنچ کر اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے جتنا میرے حبیب کا بچپن سنجیدہ ہے۔ اس لیے ہم نبی کا بچپن بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر کسی کا بچپنا جو بڑے ہو جاتے بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ کبھی کبھی کسی کو کوئی مجدد کہتا ہے تو ان کا بچپن ایسا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے سر پر بچپنے میں پیشاب کر دیتے تھے، بچپنا ایسا تھا۔ کبھی منڈپ کو آگ لگا دیتے تھے، بچپنا ایسا تھا۔ کبھی ماموں کے برتن میں کتے کا پلا ڈال دیتے تھے، بچپن ایسا تھا۔ ہمارے نہیں ہے وہ، ہمارے مجدد کی بات الگ ہے، لیکن بات بچپن کی ہے، بچپنا بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ضروری نہیں کہ جو جوان ہو کر شریف ہو، ضروری نہیں کہ جو جوان ہو کر شریف ہو وہ بچپن میں بھی شریف ہوا کرتا ہے، لیکن قربان جائیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون، اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون، اس خدا باقی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اپنے نبی کا بچپن کیسا تھا، قربان جائیں اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ کسی کے بچپن کو عنوان بنا نہیں سکتے، کیونکہ بچپن میں انسان کچھ بھی کرتا ہے، لیکن میرا نبی وہ نبی ہے، میرا آقا وہ آقا ہے جس کے بچپن کو بھی مستقل عنوان بنایا جاتا ہے۔ اور پھر اندازہ لگاؤ جب نبی کا بچپن ایسا ہے تو نبی کی جوانی کیسی ہوگی، نبی کے اعلان نبوت کے ایام کیسے ہوں گے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں نبی کے بچپن سے۔ حالانکہ میری عقیدت اس بات کو آواز دے رہی ہے کہ میں حضور کی ولادت بھی بیان کروں، لیکن میں کل انشاءاللہ میلاد کے موقع پر جب رات میں 4 بجے ہم بیان کرتے ہیں مرکز پر، تب اس وقت اس کو بیان کریں گے۔ آج وعدے کے مطابق نبی کا بچپن بیان ہوگا، اس لیے کہ لوگ نبی کو عام بشر کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نبی کا بچپن اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے دل میں نبی پاک کی عظمت بیٹھ جائے، آقا علیہ السلام کی تعظیم بیٹھ جائے، کیونکہ قرآن نے ایمان کے بعد تم سے تعظیم رسول کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے آقا کا بچپن کیسا تھا؟ مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر میرے رسول کی پیدائش ہوئی ہے، آقا کریم کی ولادت ہوئی ہے۔ جس صبح کو میرے نبی کی ولادت ہوئی اس صبح ایک یہودی جو ہے وہ مکے والوں سے پوچھتا تھا، قریش سے بنی ہاشم سے پوچھتا تھا، اے بنی ہاشم، اے بنو قریش، کیا تمہارے گھر میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ کیا تمہارے گھر میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا او بندے
बच्चे तो हमारे यहाँ हमेशा पैदा होते हैं, लेकिन तूने कभी ना पूछा कि तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, आज तू क्यों पूछता है? देखो गौर करो, बहुत खास बात अर्ज करने जा रहा हूँ, और मैं ये वो रिवायत पढ़ रहा हूँ जिसको इब्ने कसीर जैसा भी लिखने पे मजबूर है। मैं ये वो बात बयान कर रहा हूँ जिसको शिया सुन्नी और हर मकतबे फिक्र के आलिम ने लिखा है कि जिस दिन आका की पैदाइश हुई, मक्के वालों को नहीं पता कि कौन आया है, मक्के वालों को नहीं मालूम कौन आया है। एक यहूदी है जो घर घर पहुंच करके पूछता है, आज क्या तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ? लोगों ने कहा, बच्चे तो रोज पैदा होते हैं, बच्चे तो हमेशा पैदा होते हैं, आज तू क्यों पूछता है कि बच्चा पैदा हुआ? उस यहूदी ने कहा कि मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि नबी की पैदाइश पर एक तारा तुलू होता है, वो तारा मैंने आज तुलू होते हुए देखा है, वो तारा मैंने आज तुलू होते हुए देखा है। तो मैं समझ गया कि आज नबी पैदा हुआ है, तभी तो वो तारा तुलू हुआ है। अब मुसलमानों बताओ, लोग हमसे पूछते हैं ये चिरागा करने का सबूत कहां से है? हम कहते हैं इसी हदीस से है, इसी रिवायत से है, इसी वाक़े से है। क्यों? जब लोग पैदा होते हैं तो अल्लाह तारे तुलू नहीं करता, लेकिन जब नबी पैदा होता है तो नबी की पैदाइश पर अल्लाह मखसूस तारा तुलू फरमाता है। आप बताएं, जब वो खुदा होकर नबी की विलादत पे चरागा करता है, तो हम बंदे होकर अगर नबी की पैदाइश पर चरागा करें तो ये कैसे गुनाह की बात हो सकती है? बताओ, तारे से रोशनी होती है कि नहीं होती है? तारे से चमक होती है कि नहीं होती है? और वो यहूदी कह रहा है कि मैंने वो तारा देखा जो नबी की पैदाइश पर तुलू होता है। पता चला कि तारे रोज रोज, हर तारा रोज रोज नहीं चमकता, बल्कि कुछ तारे ऐसे हैं जिसको खुदा छुपा करके रखता है और वो सिर्फ नबी की पैदाइश के वक्त तुलू होता है। पता चला औरों की पैदाइश और है और नबी की पैदाइश और है, इसीलिए तो तारा तुलू हुआ। अच्छा, उस यहूदी को कैसे पता चला कि तारा नबी की पैदाइश पर तुलू होता है? उसने बताया कि मैंने तौरात में पढ़ा है। उसने बताया कि मैंने तौरात में पढ़ा है। तौरात में पढ़ा है, क्या पढ़ा? कि जब आखिरी नबी पैदा होगा तो एक मखसूस तारा तुलू होगा। इसी पैदाइश के जिक्र को मिलाद कहते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब तौरात में नबी का मिलाद लिखा गया है, तौरात में रसूलुल्लाह का मिलाद लिखा गया है और बयान करने वाला अल्लाह है और लाने वाले मूसा है, तब आप मुझे बताएं, जब मूसा भी मिलादी है और खुदा भी मिलाद बयान करता है, तो मिलाद मनाना बिदअत कैसे हुआ? बिदअत तो उसको कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह के दौर में न हो और बाद के दौर में हुजूर की सुन्नत को मिटाने के लिए उसको इजाद किया जाए, उसको बिदअत कहते हैं। तो इससे कौन सी सुन्नत मिट रही है? ये तो जनाबे मूसा बयान कर रहे हैं और तौरात की जबान में बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। पता चला कि सिर्फ हम ही मिलादी नहीं है, बल्कि मूसा भी मिलादी है, हजरत मूसा भी मिलादी है। जिसको मिलाद से चिढ़ है वो जरा कह दे कि मैं मूसा के मजहब से हटा हुआ हूँ, यानी अकीदा मूसा अलैहि सलाम से हटा हुआ हूँ। अरे सिर्फ मूसा ही सफ में नजर नहीं आते, आदम कहते हैं वो आने वाले हैं, नूह कहते हैं वो आने वाले हैं, मूसा कहते हैं वो आने वाले हैं, अल्लाह अकबर, जिब्रील भी कहते हैं वो आने वाले हैं, हजरत यूसुफ कहते हैं वो आने वाले हैं, याकूब कहते हैं वो आने वाले हैं। मेरे नबी की आमद से पहले उन्होंने कहा आने वाले हैं, और हम आने के बाद कहते हैं वो आ चुके हैं, वो आ गए हैं, वो आ चुके हैं, वो आ गए हैं, वो आ चुके हैं, वो आ गए हैं। जबान तो एक ही है मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों। तो वो यहूदी कहता है कि मैंने वो तारा तुलू होते हुए देखा जो नबी की आमद पर तुलू होता है। इसीलिए हमने कहा अल्लाह तू खुदा है, तू तारे चमकाता है, हम बंदे हम तारे नहीं चमका सकते, तो हम अपने घरों को लाइटों से चमका देंगे, हम अपने घरों को लाइटों से चमका देंगे। उसने कहा लोगों, अब तवज्जो फरमाए, मेरे नबी का बचपन, उसने कहा लोगों एक तारा देखा है जो नबी की आमद पर तुलू होता है। लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला के घर बेटा आया, अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता आया है, कल लेकर चलोगे, उसकी जियारत कराओगे? लोग उस यहूदी को ले गए, उसने हुजूर अलैहि सलाम को देखा, उसने कहा कि इनकी पीठ दिखाओ, उसने कहा इनकी पीठ दिखाओ। तवज्जो फरमाएं, उसने कहा इनकी पीठ दिखाओ। जैसे उसने पीठ देखी वो चीख मारकर बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। जब वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा
اس کو ہوش میں لایا گیا. اس نے کہا کیا بات ہے, بچے کی پیٹھ دیکھ کر تو بے ہوش کیوں ہو گیا تھا؟ اس نے کہا ان کی پیٹھ پر مہر نبوت ہے, مبارک ہو اے اسماعیلیو, مبارک ہو, بنی اسرائیل سے نبوت نکل کر بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے, اور اے مکے والو اب تم عرب کے سردار اور تاجدار بنا دیے جاؤ گے, دنیا تمہاری سرداری تسلیم کرے گی, تم سردار ہو. آپ مجھے بتائیں حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی پشت پر مہر نبوت تھی. توجہ آپ کی, ان کی پشت پر مہر نبوت تھی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی, کیونکہ اگر نبوت 40 سال کے بعد ملتی تو مہر نبوت بھی 40 سال کے بعد ملتی. کیونکہ جب کسی کو وزیر بنایا جائے گا تو کرسی اس کو اسی وقت دی جائے گی, جب کسی کو بادشاہ بنایا جائے گا تو اسٹیمپ اس کو اسی وقت دیا جائے گا. پتا چلا 40 سال کے بعد بادشاہ بنانا ہے اور 40 سال پہلے اسٹیمپ دے دیا جائے, یہ تو آج کی حکومتوں کے بھی خلاف ہے. تو جس دن بادشاہ بنایا جاتا ہے اسی دن اسٹیمپ اور مہر دی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو میرے اللہ نے میرے رسول کو پیدائشی طور پر نبی بنا کر کے بھیجا, اسی لیے تو مہر بھی عطا فرمائی, مہر بھی دے کر کے بھیجی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی, ذرا وہ ثبوت تو پیش کریں کہ پھر یہ مہر نبوت کیوں تھی. اچھا ایک بات بتاؤں کہ کمپنی کا جو ہے وہ کی اشیاء نہ ہو اور کمپنی کی مہر اس پر لگ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ بچہ بڑا ہو کر کے 12ویں پاس کرے گا اور پیدا ہونے کے دن ہی اس کو 12ویں کا رزلٹ اور سرٹیفکیٹ دے دیا جائے, یہ لیجیے آپ SSC کے ڈگری ہولڈر ہیں, HSC کے ڈگری ہولڈر ہیں. بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں. جس دن آدمی ڈگری والا ہوتا ہے اسی دن اس کو ڈگری کی سند دی جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام مہر نبوت پیدائشی طور پر لے کر آئے تھے, اور وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی, بلکہ اس کو یہودیوں نے بھی دیکھا, مشرکین نے بھی دیکھا, تبھی تو کہا کہ یہ مہر نبوت لے کر کے آیا ہے. اور اللہ اکبر, اسی پہ بس نہیں, میرے رسول کی امی فرماتی ہے جب وہ پیدا ہوئے تو پیشانی کو زمین پہ رکھ کر کے کہا رب حبلی, رب حبلی, بولے رب حبلی, اللہ میری امت کو بخش, امتی میری امت کو بخش دے. آپ مجھے بتائیں اگر کسی سے پوچھے بھئی تیرے بچے کتنے ہیں, وہ کہے گا کہ ہے تو 5 لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی, ہونے والے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ بولو کوئی بچہ پیدا ہونے سے پہلے باپ بن سکتا ہے؟ بولیں بولیں, بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. باپ کسے کہتے ہیں؟ بولو, جس کے بچے ہوتے ہیں. اچھا اگر کوئی یہ کہہ دیں جیسے حافظ غفران صاحب کہہ دیں کہ میرے 2 بچے ہیں, میرے 2 بچے ہیں, میں کہوں میرے 3 بچے ہیں, کوئی کہے میرے 5 بچے ہیں, پھر آپ پوچھیں گے اچھا سید صاحب آپ کے 3 بچے ہیں تو کیا آپ کی شادی ہو گئی؟ تو ہم جھنجھلا کر کے کہیں گے کہ کیوں آپ کے محلے میں کوئی شادی سے پہلے ابا بنتا ہے؟ اور جو شادی سے پہلے ابا بنتا ہے کیا وہ اسٹیج پر کہتا ہے کہ میں 3 بچوں کا باپ ہوں؟ ارے وہ تو چھپائے گا چھپائے گا تو نہیں. جس کی شادی کے بعد بچے ہوں گے وہ فخر سے کہے گا کہ میں اتنے بچوں کا باپ ہوں. اس کا مطلب اگر میں نے آ کر کے یہ کہہ دیا کہ میرے اتنے بچے ہیں تو آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کی شادی کب ہوئی. اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میرے بچے یا کسی کے بچے ہیں تو آپ, اگر آپ کے پاس دماغ ہے, آپ کے پاس عقل و شعور ہے, تو آپ اس سے قطعاً نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی, اس لیے کہ بچے اسی کے ہوتے ہیں جس کی شادی ہو جاتی ہے, اور امتی اسی کے ہوتے ہیں جس کے پاس نبوت ہوا کرتی ہے, جس کے پاس نبوت ہوا کرتی ہے. اب آقا فرما رہے ہیں رب حبلی امتی, میری امت کو بخش دے. تو گویا کہ بتا رہے ہیں ارے جس کی شادی ہوتی اسی کے تو بچے ہوتے ہیں, اور وہ جو نبی ہوتا ہے اسی کے تو امتی ہوتے ہیں. حضور کہتے میری امت کو بخش
بخش دے۔ گویا کہ آقا بتا رہے ہیں کہ میں امت والا ہوں اور امتی اسی کے ہوتے ہیں جو نبی ہوا کرتا ہے۔ تو گویا کہ آمنہ کی گود میں آنے والا صرف آمنہ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ امت کا نبی آ رہا ہے، امت کا رسول آ رہا ہے۔ تو حضور اس وقت بھی نبی تھے جس وقت آدم و حوا مٹی اور پانی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اب قربان جائیں حضور علیہ السلام کا بچپنا کس طرح گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ عرب کا دستور تھا، عرب کے اندر دستور تھا کہ بچوں